محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محمد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکروہ اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مکروہ اوقات یعنی 3 اوقات دن میں ایسے ہیں جن میں نماز ادا کرنے سے، سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. نمبر 1، طلوع آفتاب سے 20 منٹ، غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ اور دوحہ کبریٰ یا زوال کے 40 سے 45 منٹ. ان اوقات میں سجدہ کرنا، نماز ادا کرنا منع ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے. اکثر علماء کرام فقہ نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 اوقات میں عبادت کرنے سے، سجدہ کرنے سے، نماز ادا کرنے سے منع کیا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان اوقات میں قرآن پاک جیسی عبادت کو بھی ادا نہ کیا جائے. یعنی اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو ان 3 اوقات میں موقوف کر دیا جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ کفار میں سے چند کفار ایسے تھے کہ جو سورج کی، آفتاب کی پوجا کرتے تھے، اور جب سورج نکلتا اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا یا سورج بالکل آسمان پہ بلند درمیان ہے تو وہ اس وقت سورج کی پوجا کرتے تھے اور اس وقت سجدہ کرتے تھے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 اوقات میں مسلمانوں کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اب رہی بات قرآن پاک کی، تو قرآن پاک ایک بہت افضل اور بہترین عبادت ہے. لیکن بیسٹ یہ ہے، اولا یہ ہے کہ ان اوقات میں ذکر و اذکار، تسبیحات، استغفار، ان عبادات میں مشغول رہا جائے. لیکن اگر کوئی ان اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ اگر اپنی اس تلاوت کو جاری بھی رکھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا. یعنی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن بیسٹ، افضل، اولا یہ ہے کہ ان 3 اوقات میں دوسری عبادت کر لی جائے. مثال کے طور پر درود پاک پڑھ لیا جائے، ذکر و اذکار کر لیا جائے، تسبیحات پڑھ لی جائے تو زیادہ بیسٹ ہے. لیکن اگر قرآن پاک بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کثرت سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.